کون ہے؟ فور شور خالد بن ولید. اللہ اکبر. اور آج شرٹ بھی آپ نے. اوہ مائی کمال ہے گاڈ. یار. وائسی شاپ. شیخ ڈیڈ یو پلان یا آپ نے شیخ نہیں واقعی آپ نے چیٹنگ تو نہیں کی؟ نہیں. اچھا توکل ان کا جو ہے نا, اچھا واقعی اچھا. جو بیٹل فیلڈ میں توکل ہے نا ان کا, وہ ایک اپنی مثال ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بائی دا وے یہ جو شرٹس ہیں الحمدللہ یہ ہماری وائسی شاپس کی نئی پروڈکٹس ہیں ماشاءاللہ. نائس شرٹ بائی دا وے. وین نتھنگ گوز رائٹ پرے. اللہ اکبر یار الحمدللہ. اور اس طرح کے اس میں جائز نماز پڑھنا جائز ہے الحمدللہ. تو خالد ولید سے یاد ہے توکل, اور توکل سے یاد ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اس پہ توکل پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے شیخ؟ میں ایک توکل. ہاں امپورٹنٹ بات آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. آپ لوگ ٹرپس پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو اجازت آپ کو کیسے ملتی ہے؟ ایک تو یہ بڑا ایک مسئلہ ٹاپک نہیں ہے لیکن آج شیخ نہیں, اس میں توکل ہے, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو توکل کر کے آتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہیں ہوگا. وہ سارا پروسیس کیا ہے شیخ؟ ویسے تو نا آنیسٹلی پہلے ٹرپ کا اٹسیلف بتاؤں. ٹرپ میں نا ایسے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایسے ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی نا ساتھ, تو دس ٹرپ ووڈنٹ ہیو بین پاسبل ایٹ آل. آپ یقین جانے کس طرح سے ہم لوگ گئے ہیں ٹرپس پہ. کبھی کبھی تیاری ہماری بالکل زیرو ہوتی تھی, لیکن پورا ٹرپ مار کے آ گئے ہیں, نتھنگ ہیپنڈ. لیکن زیرو بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں زیرو نہیں کہتے, بہت منیمل. ہاں بہت منیمل, یعنی جس طرح سے لوگ تیاری ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی تھی. اور جب ہم نے زیادہ آنیسٹلی بتاؤں, لاسٹ ٹرپ میں ہم نے بہت زیادہ تیاری کی تھی, رائٹ, جو لاسٹ خنجراب والا تھا, اس میں ماشاء اللہ پہلے سے تیاری ہیں وہ سارا. لیکن میں بھی شاید اس میں توکل افیکٹ ہوا کہ ہماری تو ابھی پنچر کٹ ہے, ہر چیز ہے, ہم نے سب لے لیا. لیکن وین وی وینٹ, پہلے دن بھی مسئلے, دوسرے دن بھی مسئلے, الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. لیکن یہ کہ جو لیسن پتہ چلا نا وہی تھا کہ توکل کی گیم اسٹرانگ رکھنی ہے. یہ اللہ ہی ہے جو حادثات سے بچاتا ہے. تیاری تو صرف ایک مینز ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے, لینی چاہیے, لیکن توکل کی یعنی میئرز لینے چاہیے, لیکن میئرز پہ ریلائنس جو ہے نا بہت زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے. صحیح. اصل میں ہماری ریلائنس شاید یا لوگوں کی ہو جاتی ہے ان کی, یعنی جیکٹس پہ اور ان کے پنچر کٹس پہ اور گیئر پہ اور بائک کی ریلائبلٹی پہ اور کوالٹی آف مٹیریل پہ. لیکن یہ شفٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ توکل اصل میں کیا ہے. اگر ہم امام راغب اصفہانی اور شیخ جرجانی رحمہ اللہ, بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ جو آپ کا دل کی آنکھیں ہیں نا, یہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں, یہ آپ کی بائک کی کوالٹی کو نہ دیکھ رہی ہوں, نہ آپ کے پاس جو پیڈڈ جیکٹس ہیں ان کو نہ دیکھ رہی ہوں, یہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں, ابھی تعریف نہ دیکھ رہی ہوں. صحیح. ناٹ ریلائنگ اپان پیپل. ایون یہ تو ٹرپ کی بات کر رہا ہوں میں, عام لائف میں آپ نے سی وی کسی کو ڈالی ہے نا آفس میں, سی وی کسی کو ای میل کی ہے, ڈونٹ لک ایٹ دا باس, لک ایٹ دا باس آف دا باس. صحیح بات. اللہ صحیح. اور پتہ کیا ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلنگ ہے نا, یہ فیلنگ آپ کو کانشیسلی سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں. اگر آپ نے اسباب بہت سارے اختیار کر لیے ہیں تو ان نوئنگلی یہ جو فیلنگ ہے نا یہ سویپ ان کر جائے گی آپ کے ہارٹ میں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ اسباب پہ زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرنے کے لیے نا آپ کو کانشیس ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. دس برنگز می ٹو دا پوائنٹ کہ نا زندگی میں مشکلات کا فلسفہ ہی یہ ہے. توکل بندہ سیکھتا ہے مشکلات میں. مطلب آئی بلیو دس. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کشمیر ہائی وے پہ آج جب آ رہا تھا, اچھا ایک وہ ڈالا جو ہوتا ہے, وہ پیچھے اس کے اسپیس ہوتی ہے کچھ چیزیں رکھنے کی, ہیلکس کے جو بھی ہے وہ, اس میں ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا گمسم سا مزدور تھا, مزدور طبقے سے تھا. اور مجھے اس نے سوچوں میں گمایا. میں نے اس کی آنکھوں میں نا ایک وہ چیز دیکھی جیسے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج میں کیا کروں گا, آج کی دیہڑی کہاں سے آئے گی, کیا ہوگا. وہ ایک سفر پہ جا رہا ہے. دیٹ میڈ می تھنک کہ یار یہ لڑکا یہ سیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, میرا آج کا انتظام اللہ کرے گا. مجھے نا اس میں وہ چیز نظر آ رہی تھی. ایک مزدور کے پاس آپ بیٹھے نا, کبھی کبھی بڑی انٹلیکچوئل باتیں کر جاتے ہیں. یہ میں نے خود ڈرائیور ٹائپ طبقہ, مزدور ٹائپ طبقہ, یہ فروٹ بیچنے والے, آپ ان سے کبھی گفتگو کریں, دیکھیں ریڑیاں ساتھ لگائی ہوتی ہیں, لیکن وہ توکل ہے کہ بھائی میرے جو قسمت میں آج ہے وہ مجھے مل جانا. یہ کمپٹیشن نہیں ہے میرا ادھر ادھر, یہ وہ بس اللہ رب العالمین نے مجھے دینا ہے. تو کبھی کبھی نا میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ توکل ان کا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے تو یا تو کچھ پڑھا ہوا ہے یا ان کے پرسنل لائف میں ایکسپیرینسز نہیں ہوتے. مزدور طبقے کی تو روزانہ کی روزی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کے توکل پہ نا. بلکہ پڑھے لکھوں گے تو زیادہ دماغ شفٹ کرتا ہے اس طرف کہ ہم نے نا سیلف میڈ بننا ہے. اور یہ دس ورڈ سیلف میڈ از ناٹ رائٹ ورڈ, کہ وہ بندہ بڑا سیلف میڈ ہے. وہ سیلف میڈ کون ہے اس دنیا میں؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا اکثر لوگ ہمیں سے مسلمان سوچتے ہیں کہ توکل آپشنل ہے, توکل کریں نہ کریں ٹھیک ہے, جیسے نماز فرض ہے, توکل فرض نہیں ہے. حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, توکل جب پوچھا گیا ان سے, کہتے ہیں فإن توکل اللہ تعالی واجب من اعظم واجبات الدین, کہ توکل جو ہے نا وہ اللہ پہ کرنا واجب ہے, من اعظم واجبات الدین, جس طرح سے دین کے بڑے بڑے واجبات ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ کأن الاخلاص للہ تعالی واجب, جیسے اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے نا, سنسیریٹی, اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ اگر آپ توکل کوئی نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹلی اپنے اسباب اور اپنی ایفرٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے میٹرز کی ایکویشن سے بالکل ہی نکال دیں. اور جو اپنے اسباب پہ یعنی کمپلیٹلی ریلائی کرتا ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا, یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاؤں, بلکہ ایکسٹریمز ہم بتا دیں گے. ہاں میں نے نا میرا والیٹ ایک دفعہ نا غائب ہو گیا, بالکل تھا ہی نہیں. گھر میں دیکھا, گاڑی میں دیکھا, مسجد میں آیا تھا نماز پہ, وہاں دیکھا, کہیں نہیں ملا مجھے. اینڈ آئی واز لائک کہاں پہ ہے. لیکن اس ٹائم کیا کوئی ایمان کی تازگی تھی یا کیا تھا, میں نے کہا دعا کی, میں نے اللہ سے یقین کے ساتھ میں نے کہا اللہ تو مجھے دے گا, مجھے پتہ ہے. اچھا اس ٹائم دل میں تسلی بھی تھی اور سارا, میں نے کہا مجھے پتہ ہے ملے گا. آئی واز ناٹ انٹینس, یو نو,
گھر والوں نے کہا ڈھونڈنے بھائی 2 دن گزر گئے, ایسے 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, سبحان اللہ, اچھا. والٹ میرا نہیں ملا مجھے, اس میں کیش بھی تھا, آئی ڈی کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, سب کچھ تھا. ایک دن مسجد بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو تیرے لیے کیا مشکل ہے, ڈھونڈ دے یا مجھے دے دے. مجھے خیال ہے ابھی تو مسجد ہی بیٹھا رہے گا یا تو گھر بھی ڈھونڈتا رہے گا تو شاید والٹ نہ ملے تجھے, اسباب کا استعمال کرو. اچھا پھر میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, نائس, اسباب کا استعمال کرنا تو شرط ہے اور توکل اللہ پہ کرنا. لیکن وہ جو ٹائم تھا میں مجھے اندر سے مجھے انٹرنلی یاد ہے کہ میرا جو ریلائنس تھی نا اللہ پہ تھی اس ٹائم, اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. میں نے سوچا میں اس دن کہاں گیا تھا, سینٹ ٹورس گیا تھا, پھر واپس آ کے میں نے ٹوکن جمع کرائے تھے گاڑی کے اور واپس آیا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے ٹوکن جمع کیا تھا, مجھے والٹ نکالا تھا وہاں سے میں نے. اچھا میں نے گاڑی پکڑی, وہی اثر کی نماز پڑھی تھی, میں نے وہاں چلا گیا سیدھا وہاں پہ. اچھا اٹس واز لائک 7 days, اچھا تقریباً 7 days ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, والٹ نہیں تھا میرے پاس. میں وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ السلام علیکم جی, 7 دن پہلے میں آیا تھا اور میں نے یہاں پہ ٹوکن جمع کرائے تھے اور یہ ٹائم تھا, تو کیا سین ہے, مطلب کچھ آپ کو ملا, میرا والٹ گم ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں گم ہے, کسی نے نکال لیا ہے, میں جسٹ ان کے صاحب کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا شکل دیکھی, ان کا بیٹھے ذرا. میں نے کہا بٹھا کیوں رہا ہے مجھے, کہہ دو نہیں ہے ٹھیک ہے, بٹھا کیوں رہے ہو. میں ویٹ کرتا رہا, لوگ ٹوکن اپنے فل کر دیتے, تو مجھے اس نے بولا آئیں. کونے پہ گیا اور کہا کہ کس طرح کا والٹ تھا. میں نے کہا ایسے ایسے تھا. کیا آپ کتنے بجے تھے, میں نے کہا نام کیا آپ کا, یہ تھا. کہتے یار آپ عجیب بندے ہیں. میں نے کیا ہوا, کہتے 7 دن ہو گئے یار آپ یہاں چھوڑ گئے اپنا والٹ اور آپ آئے ہی نہیں. کہتے اور میں نے اس نے کیا کہا, میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر آج بندہ نہ آیا نا, کیونکہ ہفتے کا ٹائم تھا, میں یہ آئی ڈی کارڈ ڈالوں گا پوسٹ آفس والے جو ایک اس میں, اور میں یہ پیسے سارے دوں گا صدقہ میں کسی مسجد میں, اور میں نے یہ دے دینا تھا سب کچھ. لیکن آج آپ آ گئے, تو آئی واز لائک سبحان اللہ. تو وہ مجھے ایک لائف مومنٹ یاد ہے کہ جس میں آئی ریئلی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی. بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا, اللہ معاف کرے. ابن تیمیہ نے تو پوری بک لکھی ہے, ریلیف فرام ڈیفیکلٹیز, کلام اللہ پہ ہے. وہ میں نے پڑھی تھی 2015 میں. ایک بڑا اسٹیٹ میری تھی تھوڑی سی ڈاؤن تھی, کسی نے کہا یہ بک پڑھیں. اچھا وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا کہ توکل ہے کیا. اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی تھی نا کہ وی آر زیرو, ہم زیرو پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ, یہ ایک بگ کویسچن ہے. کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے توکل کی. ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبیسلی, یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 میں جاب چھوڑنی تھی یو اے ای میں, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں, ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی. بہت کنفیوز ہوا, میں نے اپنی ساری چیزیں سامنے رکھی جی, یہ اس کے پروز ہیں, یہ کونس ہیں, میں کرنا یہ چاہتا ہوں, ویژن یہ ہے, گولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا وہ پیسے والا پھر ایک وہ آتا ہے وسوسہ کہ نہیں کیریئر جاب ہے, وہاں جا کے کیا کرو گے, جاب مارکیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ استخارہ کر کے, اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے اصل میں. وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا, میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو. یار ویسے استخارے والی دعا کی بات آپ نے کی ہے نا, یار یہ جو دعا ہے نا سو امیزنگ ہے. میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں نا, میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں, اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہو نا, اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا, یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں. لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. مطلب بدقسمتی ہے کہ اس دعا سے محروم ہے. بھائی اسی دعا سے کیا پتا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں, میں کہاں سے استخارہ کر لوں. یہی تو چانس ہے, استخارہ کرو گے قریب ہو جاؤ. ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں اگر سمجھ کے, تو آپ اسی وقت ایمان کی تازگی فیل کرتے ہیں. اتنی اسٹرینج سی فیلنگ. اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں ہے. یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا, پیسہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ. اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے, دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے, آخرت کا تو نہیں ہے نا. آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے, اس کا وعدہ تو سب سے ہے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے, دنیا کی کیا ٹینشن ہے. کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ کس کو دے رہے ہیں. جی آپ اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو, اپنی کوالٹیز کو دے دیتے ہیں, تو وہ پھر اتنا ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آپ دیتے ہیں, جو کہ مسبب الاسباب ہے, جو کہ مینز پیدا کرنے والا ہے سبحان اللہ, تو پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہوگا. ایون جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds do, like the birds rely, تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں, صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ, اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے, پتلی سی فریجائل سی, اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں, چیل بھی پھیری ہیں, بلیاں بھی پھیری ہیں, نیولے پھیرے ہیں, کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس, کیونکہ برڈز ریلائی اپون اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے, تو گھر بیٹھے نہیں رہنا اپنے توکل. عمر بن خطاب کے دور میں جتنے کچھ لوگ بیٹھے تھے مسجد نبی میں, اور یعنی اشراق کے بعد کا ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیزت اپنی پیک پہ ہوتا ہے زور سے پہلے کا. تو انہوں نے کہا تم اس مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی, ہم ویسے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. انہوں نے حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا ہم نحن متوکلین, وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا. میں کہا نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری عظیم تہذیب, ٹھیک ہے. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے, اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے, درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی.
توکل وہ کرتا ہے جو اسباب کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا انسان نظر نہیں آتا, Just like intention. انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, اور وہ کر رہا ہے, ایسے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے اندر, وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ ہے, اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں لیکن کی تھی, لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب دے, میرا باس پیسے دے گا, میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے, اس کے لیے وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے. سو اٹس نا یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے, آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے. اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے, ہاں اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف, ہے نا, رشتہ, جاب, آپ کے کسی سے ریلیشن شپ کا, ٹھیک ہے, بچوں کا ہونا, ماں باپ کی خیریت, مطلب سارے ہی میٹرز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا. اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا, کچھ کیٹیگری کے لوگ ہیں ان میں سے ان اللہ یحب المتوکلین, کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے. سو میرا خیال میں کہ اگر لوگوں کو اس کو ہم اگر ریپ اپ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس ٹاپک کسی چیز پہ کہ یوتھ آج کسی چیز میں انوالوڈ ہے. سو توکل کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ رلائی کر رہا ہو, اور آپ کی جو بیسکلی دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تو نے کرنا ہے, میں نے ایفرٹ کر دی, مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا, مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا, مجھے یہ شخص پار نہیں لگائے گا, مجھے آپ نے بچانا ہے, رائٹ. کچھ آپ اس میں ایڈ کریں گے. What do you think کہ how توکل is attained? Do you think کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اور دین کی تھوڑی بہت سمجھ ہونا, یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا انسان کے, اس کے بعد توکل آتا ہے, یا ان چیزوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ شیخ میں تو سمجھتا ہوں, آپ بتائیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا, ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے, توکل بھی تو ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہیں, سبحان اللہ, ولا معطی لما منعت, اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں, روکنا چاہیں, ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی کی پروجنی یا لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اٹ از یو یا اللہ. قرآن میں بھی ہے نا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے, نا. اور اس کا شاید کاؤنٹر وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز, نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے نہیں. بٹ یو سی دس کانسیپٹ کمز آفٹر یو آر اے پرسن ہو اسٹڈیز اسلام, ٹھیک ہے, جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, میں وہی مثال دینے لگا. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ کو کیسے, میں گاؤں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کچھ آنا جانا ہوتا ہے, کچھ ریلیٹیوز بھی. ابھی ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں فیصل آباد میں, تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں جو بابا جی تھے نا, جو فیملی کے بڑے تھے, کسان بندے, منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, ہر بات پہ کہہ رہے تھے اللہ سونا کرے گا, اللہ سونا کرے گا, ہر بات پہ یہ جواب, اللہ سونا, اللہ سونا. کتنا سمپل ہے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے اللہ سونے نہیں کرنا ہے, اور کس طرح پیار سے اللہ کو بلا رہے ہیں. تو یہ مجھے اتنا پیار آیا نا ان پہ کہ جی کیسا جا رہا ہے, اللہ سونا ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کیسے کریں گے, اللہ سونا کتنی پسند ہے. اللہ اکبر. شیخ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا, اس کے نا ہاتھ پہ بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس وزیر نے کہا کہ, اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے کہتا الخیر کل ما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا, جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے, تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی, میرا ہاتھ میری انگلی کٹ گئی ہے, جیل میں ڈالو اسے. جب اسے کہا جیل میں ڈالو, لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے, وزیر ڈالا گیا, کہتا ہے الخیر کل ما یختار اللہ, اس میں خیر ہوگی. جیل میں چلا گیا, اس نے کوئی چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے, تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے, تو شکار آگے تھا, یا وہ ایک نا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی, اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملکوں کی طرف چلا گیا, وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ساتھ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا. ان لوگوں نے نا پکڑ لیا ان کو, ٹھیک ہے, جال ڈالا یا کیا کیا, وہ پکڑ لیا ان کو. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے, جو بڑا بت تھا اس سامنے لے گئے, اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اسے قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے. اس نے کہا اس کو, یہ تو اس پہ تو عیب ہے, اس کو ہم اپنے خدا کے, اللہ معاف کرے, خدا کے نام پہ نہیں کریں گے. وزیر کو لے کے آؤ. وزیر کو دیکھا اس کا عیب کوئی نہیں تھا. صحیح. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا, ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ, ہم لوگ سب سے گندی چیز اپنے رب کے نام پہ دیتے ہیں. یہ ایک اور بات ہے. اور وہ دیکھیں نا وہ لوگ کیا, خیر وہ آ گیا اور اس کو یاد آیا سبحان اللہ میرے وزیر نے کہا تھا, رائٹ. ہی کیم بیک, وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لے کے آؤ. کہتے ہیں یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا, اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ, وہ بھی اچھا نا, وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی. اس نے سوال کیا, اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے, تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی, تمہارے اندر جانے میں کیا خیر تھی. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار کون ہوتا تھا. میں ہوتا تھا. دیکھیے میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ گیا,
اللہ نے میری جان بچا لی. تو الخیر کل ما یختار اللہ, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے, تو بات وہی ہے. میرا خیال مین پوائنٹ ہے پازیٹیو ورڈس. یس, اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو, کیا زن ہے آپ کا, کیونکہ اللہ ویسا ہے نا جیسا انسان کا زن. ایک بندہ ہے کہ اللہ سنبھال لے گا, اللہ سنبھال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کر لے گا, اللہ نے کرانا ہے, اللہ نے کرانا ہے, اسباب وہ پورے اختیار کرے. لیکن ساتھ میں یہ الفاظ کہنا یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں, اتنے پسند ہیں کہ امیجن نہیں ہم کر سکتے ان کا امپیکٹ کیا ہے. جو اللہ پہ جتنا ریلائی کرتا ہے اللہ اسے کافی. یہ ایک وہ مووی تھی نا, کون سی 3 Idiots, اس میں کہتے ہیں آل از ویل, آل از ویل. نہیں مجھے دونوں جان یاد ہے, یاد جھوٹ بول رہے ہو یار, بڑی نوٹی ہوتے ہیں یار. ہم نے نہیں دیکھی. تو جاہلیت کی فلم جی, تو اس میں نا بجائے کہ ہمارا پیپر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آل از ویل, آل از ویل, چیز سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بجائے کہ آل از ویل کہیں تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیں سب کانشیسلی کہ اللہ سنبھال لے گا. بس یہ نا ایک ایکسپیرینس ہے, جب کوئی بندہ اس پورے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا تو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو اس چیز کی. اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا, اور آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے بیسیکلی اپنی زندگی میں. تو یہ آپ نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں سے کتنے پاورفل ہوتے رہتے ہو. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ, کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا, کیلولے کا, انہوں نے آرام کیا, اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے. ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا, تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار کر دی. اور اس میں تلوار ہے نا ویری شارپ, آپ ہلکا سا موو کرو آپ کی جگل اٹس کٹ. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا. اللہ کے نبی امیجن کریں آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں, اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا ہوا, یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا, اللہ. اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا, کانپنا شروع ہو گیا, اس کی تلوار گر گئی. اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے. تو کہتا آپ سے خیر کی امید. یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بھی نا روب تھا نا, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے, اور وہ روب اسی وجہ سے تھا, توکل کی وجہ سے تھا نا. مہینے کی جو ہے نا بھری پڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ, تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا. تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی آپ کیا سین ہے بھائی, کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے. تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ وہ دیکھیں نا, دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت, اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں, فقد ہدی ووقی وقوفی, جس کو ہدایت مل گئی, جس کو عافیت مل گئی, اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے, میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین ہے وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹرائے دس پرسن, اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائف میں کچھ مومنٹس میں نا ہم سے اسپیشل توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لائف میں کچھ مومنٹس پہ, نمبر 1 آپ لوگ بھی ایڈ کرتے جائیے گا, گھر سے نکلتے وقت آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2 جب بھی آپ دین پہ آئے ہیں اور آپ نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہے, اور آپ کو ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے, اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, دوست چھوڑ گئے ہیں, پیرنٹس مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بالکل یہاں پہ اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. جب آپ رزق کے معاملے میں, حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول گیو ہم رزق ود پرومس سونر اور لیٹر, اس کو ملتا ہی ملتا ہے. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, دیکھیں ہاں بالکل, اور وہ آگے بھی ہے نا, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اللہ اس پہ کافی ہو جاتا ہے. ابھی جو ابراہیم کے لیے جو آگ ٹھنڈی کی گئی, اللہ کتنی بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں, اب وہ ابراہیم کا توکل جو تھا, امیجن ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ پینک اٹیک ہو جاتا ہمیں, کیونکہ یہاں لاجک اور سائنس پیچھے رہ گئی. بلکہ وہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی خطرناک رات ہوگی, وہ جس رات وہ رکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ, انہوں نے کہا ان فیکٹ ٹو ٹیل یو دی اپوزٹ, وہ میری سب سے ریلیکس نائٹ تھی. تو حیران رہ گئے, شکل دیکھنے لگے, کہتے وجہ, کہتے بس اللہ پہ توکل, مجھے اللہ نے راحت دے دی. جب میں نے توکل کی مجھے پتا تھا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ لوگ, اور اتنے بڑے پرپز کے لیے میں تھا. تو صحابہ کی لائف پڑھنا بہت ضروری. میں نے خالد بن ولید شروع میں مینشن کیا, ہی سیڈ آن ہز ڈیتھ بیڈ کہ سارے کوورڈس کو میسج دے دو, ڈرپوک لوگوں کو میرا, کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا, کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا جہاں پر یہ تلوار کے نشان ہیں, لیکن کہتے لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. تو اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی, اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے, لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So توکل also has to do with the تقدیر, predestination, you know. So جتنا آپ کو اپنی predestination کا اس کے بارے میں پتا ہو, نالج ہو, اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے حل کرنے کے. اور ایک دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہیومن بینگ کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ
ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن, اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن, جاب کرتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے, جاب چینج کرتے ہوئے, یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ ہے, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی, بینک کی نوکری چھوڑنی, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتوا لیا, ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اسے میرے نبی کی حدیث کا نہیں پتا, جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے, اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اسی تو لائیو ایگزامپل جیسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں, وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی وہ سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے, وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے. اور ان کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف ناؤ. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار, جنہوں نے سود کو چھوڑا, حرام کو چھوڑا, اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. کہتے ہیں میں سودی جاب کرتا تھا, کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسہ آتا نا وہی تھا, کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا, اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ, اور بڑی یو نو اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا, میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے, اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دس. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی, یونیورسٹی میں آئے, کہتے ہیں اب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں, اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں, اور کہتے ہیں ہم ہیپی. اتنے سارے بردرز ایون یو کے بردرز وہ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو, اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days ان کو گھر کے پاس والی ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے, اور وہاں کم پے ملتی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 minutes کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو. یعنی سبحان اللہ ہاؤ. ایون یہ جو تھے نا, یہ کون ہے, یوشا ایونز جو ہیں, جو ماشاء اللہ کسی بلکہ انہوں نے تو کیا کیا, ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے, اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم, دیر از ناٹ جمعہ ٹائم, جمعہ بریک ان دس یو نو جاب, اپنا کام کرو, ادھر یو لیو دا جاب اور یو ورک. انہوں نے کہا گیو می دا پیپرز, ڈونٹ لیو دا جاب. اب دیکھیں سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا, فائنینشیل کرائسس سے. کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا, آئی واز کرائنگ, یا اللہ میرا کیا بنے گا, میری مدد کر, کچھ نہ کچھ تو کر, کیسے کروں گا میں. کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا, میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد ملا جو کسی اور ملک میں تھا. کہتے ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ کہ یار ہاؤ آر یو مین, کیا کر رہے ہو آج کل. کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں برو آئی نیڈ, میں نے پیزا شاپ کھول لیا, آئی نیڈ اے مینیجر, سو یو آر ہائرڈ. فوراً اس کو دے دیا. اللہ. اور دیکھیں نا آج کے کمپٹیٹیو اکانومی کے دور میں ہماری یوتھ کی پرسنالٹیز, میں آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے, انٹرویو پہ خدا سمجھتے ہیں وہ اس کو انٹرویو لینے والے, بلکہ یہ ملٹا نیشنلز میں اللہ معاف کرے اللہ اکبر کی بجائے سی او اکبر, مطلب اللہ معاف کرے میں جو کہہ رہا ہوں, لیکن اسی طرح ہے کہ سی او کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے خدا آ گیا جی سیدھے ہو جاؤ. یہ بہت بڑی بلا ہے. اگر یہ مجھے دیکھ کے کچھ لائک کرے گا, میری سیلری بڑھ جائے گی, مجھے کوئی انکم دے دے گا, اگر اس کو کوئی نظر آ گیا مجھے نکال دے گا. خود اسی سیکٹر سے ہیں, میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ کس نظر سے دکھایا جاتا تھا سی او. اور یہ یونیورسٹیز انفارچونیٹلی ہماری پرسنالٹیز ویک بنا رہی, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ اللہ ڈسکس ہوتا ہی نہیں. وہ ان چیزوں کو سپرسٹیشیس سمجھتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو سپرسٹیشیس باتیں ہیں. اصل میں تمہاری ڈریسنگ اور یہ وہ میٹر کرتی ہے. وہ باقاعدہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس باڈی لینگویج سے جاؤ, اس طرح بات کرو, اس طرح کی ڈریسنگ میں جاؤ, دیز تھنگز میٹر. حالانکہ میں نے ایسے لوگوں کو جاب لیتے دیکھا, اور بڑی اچھی جاب لیتے دیکھا ہے, جو باریش ہیں ماشاء اللہ, اچھی ڈیسنٹ ڈریسنگ کرتے ہیں. کیا مطلب ڈریسنگ سے جاب مل جاتی ہے؟ یہ خود کے من گھڑت رولز ہیں. خواتین کو سکھایا جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے, آئی کانٹیکٹ کرو گی تو جو ہے وہ تمہیں جاب ملے گی. تو اسلام کی ٹیچنگز تو ادر ہینڈ ماڈیسٹی کی اور یہ ساری چیزیں. مجھے کچھ دن پہلے ایک سسٹر کا میسج آیا, آئی تھنک ہی واز ٹیچنگ ان سم انسٹیٹیوٹ, یا وہ اسٹوڈنٹ تھی وہاں پہ, آئی تھنک فیکلٹی میں تھیں. کہتے ہیں کہ طاہر بھائی یہاں کے حالات میں کیا بتاؤں آپ کو, لڑکیاں توقع تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ پہ نمبرز کے لیے پروفیسرز اور ٹیچرز کے ساتھ فزیکل ہو رہی ہیں کہ میرا ٹیچر مجھے پاس کر دے گا اس میں, اور ایک نہیں ملٹیپل کے ساتھ کہ میں فیل ہونے سے بچ جاؤں گی. سوسائٹی ایسی بنا دی نا, ڈیمانڈ ہے, کیونکہ اگر آپ کے نمبر نہ آئے تو آپ کا جی پی اے نہیں آئے گا, اور جی پی اے نہ آیا تو آپ کو آگے جاب نہیں ملی, اور جاب نہ ملی تو پھر آپ یو آر اے لوزر. تو بیسیکلی پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ نمبر سے گیم ہے, نمبر بڑھاؤ, چاہے اپنا دین بیچ دو, اپنی عصمت اور حیا بیچ دو. ٹیچرز, اور وہ بھی جس کو شاید پسند بھی نہیں ہے مجبوراً, اور وہ بھی درندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے, یہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی اللہ معاف کرے تو اللہ پہ توکل کریں اس معاملے میں. نمبرز کے لیے اپنے دین کو نہ بیچیں, اللہ آپ کو رزق دے گا. اللہ آپ کے لیے جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, جو موسیٰ کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے, جو اللہ کے نبی کے لیے جو ان کو اس طرح معراج پہ لے جا سکتا ہے, اور جو کہ کتنے کام کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے قدرت میں ہے, تو آپ کے لیے کیوں نہیں دے سکتا.
پہ ایک سوال پوچھا ہوا ہے, ویسے وہ آڈیو ہے بیسکلی شیخ شنقیطی سے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور اس نے ایگزیکٹلی یہ سوال پوچھا ہے. کوئی یوتھ میں سے لڑکا ہے کہ آئی ایم اے کمپلیٹ فیلئر ان مائی لائف, میرے پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, میرے گریڈس کم آتے ہیں, مجھے سب کہتے ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں, تو میں سوسائڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں, تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ تو شیخ شنقیطی نے کیا ایڈوائز کیا, اللہ سو ڈیپ یار, انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ساری زندگی تمہاری ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے گریڈز ہیں, تمہاری یہ نمبرز ہیں, یہ تم نے سکسیس اس کو بنا لیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کس مقصد پہ فائز کیا ہے, کس مقام پہ فائز کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو تم سے کتنی محبت ہے. وہ پورا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہے, اتنا زبردست اور اتنا ایموشنل ہے نا, اپ لفٹس یو لائک اینی تھنگ. اس کو کہتے بھی ہیں کہ تم لوزر تب ہو گئے جب تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے جنت سے. ان کی ایک سینٹینس ہے, ان کے سینٹینس ہے کمال کا, کہتے ہیں کہ when Allah subhanahu wa ta'ala has told you that the Jannah is arduha samawati wal ard and you don't find a single plot in that Jannah, this is real loser. کہ جب جنت کی واسٹنس اتنی ہیوج ہے اور تمہیں ایک گھر نہ ملے وہاں پہ رہنے کے لیے, دین یو آر لوزر. یہ مت سوچو کہ مارکس ہیں یا یہاں میں کامیاب ہو گیا, اگر اللہ دور ہو گیا, تمہاری نماز تم سے نہیں پڑھی جا رہی, تم باجماعت نہیں جا پا رہے ہو مسجد میں, تم سے مسجد جانے کی توفیق چھین لی گئی اور ماں باپ تم سے خوش نہیں ہے, یہ لوزر ہے. باقی یہ نمبرز نہ ملنا, میں تو اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ, اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے ایمان کو ورلڈلی میٹرز کے اعتبار سے تھوڑا لو فیل کر رہا ہے اور ڈزنٹ ہیو دا اسپرٹ ٹو ڈو گڈ تھنگس, میرے خیال سے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے. اٹ ول اپلفٹ. انفیکٹ ابھی MBBS کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج, انہوں نے کہا علی بھائی اتنی ڈپریشن ہے نا اس سیکٹر میں, MBBS کے اسٹوڈنٹس کے سیکٹر میں اتنا پریشر ہوتا ہے ان پہ, اور پھر یہ سوسائڈ بھی زیادہ ان میں ہے. آپ انڈیا چیک کر لیں, پاکستان چیک کر لیں, یہ MBBS کے اسٹوڈنٹس میں بہت سوسائڈ ہے. وجہ ڈر, میں کر نہیں پاؤں گا, ڈپریشن, میری سپلی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشر بہت ہے, میں نے پڑھنا ہے. مطلب اتنا کم توکل آپ کا کہ آپ نے MBBS کو خدا بنا اپنا کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میری روزی روٹی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ مجھے پرفیکٹ انداز میں ملے گی تو میں کامیاب ہوں, ادروائز میں کمپلیٹ فیلئر. تو میرا خیال یہ جو ویڈیو آپ نے کہی ہے نا, یہ MBBS کے اسٹوڈنٹس کو مست دیکھنی چاہیے. بلکہ مجھے یہاں سے ایک اور بات یاد آئی کہ بہت سے لوگ کسی چیز میں فیل ہو جائے نا, ان کی کوئی ڈریم ہو, جیسے آپ کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈریم ہو کہ میں نے جی یہ ڈگری کرنی ہے, اس میں ایڈمیشن نہ ہو یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو. آپ کبھی یوتھ کے پاس بیٹھیں, سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ, میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, 2 مارکس سے رہ گیا, 3 مارکس سے رہ گیا, فلانی یونیورسٹی میں نہیں ہوا. میں انہیں کہتا ہوں کہ 15 سال بعد دیکھو ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اور تمہیں نظر آئے گا تمہارے بیوی ہیں, بچے ہیں, ماشاء اللہ تم خوش ہو, رزق آ رہا ہے تمہارے پاس, تو یہ پریشانیاں کہاں گئیں, میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا لیکن آج پاکستان ایئر فورس میں, میری اپنی کزن بہت روئی تھی MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, آج ونگ کمانڈر ہے پاکستان ایئر فورس میں ماشاء اللہ. دیکھیں ہر بچے کا نا یہ خواب ہوتا ہے, میرے فادر کا بھی خواب تھا کہ میں نا MBBS کروں, ٹھیک ہے, جس کا بھی میڈیکل فیلڈ سے ہے نا, وہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں سب سے جو ٹاپ پہ چیز ہے نا وہ MBBS ہے, تو MBBS یا پھر BDS, ٹھیک ہے, ان میں آپ نے جانا ہی جانا. تو وہاں نہیں ہو سکا میرا ایڈمیشن, تو اس کے بعد تیسری چوائس ہوتی ہے فارمیسی, تو فارمیسی میں کر لیا. تو ہماری جو کلاس تھی اس میں بھی سب کا ڈریم یہی تھا, جس سے آپ پوچھو اچھا جی آپ آئے ہوئے ہیں, جی میں نے ٹیسٹ دیا, جی MBBS میں نہیں ہوا, تو سارے جو ہے نا اس طرح ہی آتے ہیں. یہ لیکن آپ دیکھیں کہ فارمیسی سے جو لوگ نکلتے ہیں یا اس کے بھی بعد وہ اپنی زندگی میں کہاں ایکسل کرتے ہیں, تو آف کورس یہ MBBS از ناٹ ایوری تھنگ, کیریئر اللہ کی طرف سے. بالکل یار, لیکن میں یوتھ کو ایک بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو بڑی کامن سی بات ہے کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے نا, وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, میری سورسز کاٹے گا, وہ والی سورسز جہاں سے مجھے کچھ امید ملتی ہے, کچھ سکون ملتا ہے, وہ سائیکولوجیکل میری نا شکست کرائے گا. اس کے بعد مجھے کچھ ٹارچر کرنا شروع کرے گا. ایگزیکٹ شیطان جو کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے, ہماری سب سے بڑی سورس کاٹتا ہے, وہ ہے توکل اللہ پہ. سب سے پہلے نا ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے, یہ فیل کرا کے کہ تو گناہوں میں پڑا ہے, اللہ تو تجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ نیگیٹیوٹی ڈال کے بندہ گیو اپ کرتا ہے. توکل تو دور کی بات, ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی, توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ سمجھیں کہ یہ گیم کس کی ہے. کلیئرلی یو آر گیونگ یور سیلف ٹو شیطان, آپ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اپنے آپ کو, نچا رہا ہے آپ کو. بلکہ آیت ہے نا کوئی کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے نا, ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, حکم دیتا ہے فحش کاموں کا. ایگزیکٹ وہی بات ہے بھائی, اپنے اینیمی کو ریکگنائز کرو. یوسف علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں, ان پہ مطلب وہ آتا ہے نا تفسیر میں کہ ان لوگوں سے امید تھوڑی لگا لی تھی, حالانکہ ان انٹینشنل تھا. انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتاؤ کہ میں یہاں پر لاک ڈن ہوں, تو وہ بھول گئے. 7 سال وہ اور رہے جیل میں, تقریباً 7 ایئر آف پیریڈ. اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ چونکہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑی ٹریننگ اللہ کی طرف سے, اللہ ٹرینڈ ہم کہ میرے پہ کیوں نہیں تم نے توکل کیا. ہاں, حالانکہ ان کے ان انٹینشنل تھا, ہم نبی سے ہی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی, لیکن اللہ کی ٹریننگ دیکھیں, نہیں تم نے مجھے جو ہے وہ نمبر 1 میں ہوں لائف میں, میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائی تو نقصان اٹھاؤ گے. کیونکہ اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے نا کہ اس بندے کا دل کس کو دیکھ رہا ہے, یہ اپنی ریسورسز پہ ریلائی کر رہا ہے یا مجھ پہ ریلائی کر رہا ہے. اور جب انسان کا دل کہیں ہینکی پینکی مارے نا, اور جب کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائے, پھر اللہ اس کو اسٹریٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کو یعنی تھپڑ بھی مارتے ہیں, دھچکی بھی دیتے ہیں کہ تاکہ میری طرف لعلہم یرجعون, تاکہ وہ میری طرف پلٹ جائیں. I would still want to ask that question کہ should people in توکل,
مطلب کوئی پرٹیکولر اسٹیپس ہیں جن کے تھرو توکل اچیو کیا جاتا ہے یا میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں جانیں, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گرینڈیور ایک ڈیولپ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہوں گے اتنی آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈمینش اور کم ہوتی جائیں گی. جتنے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نظر میں فزیکلی بات نہیں کر رہا, آپ کے دل میں بات کروں گی اللہ تعالیٰ وٹ ہاؤ بگ از اللہ ان یور ہارٹ, ٹھیک ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا جو رسپیکٹ ہے یا ایک وہ ہے نالج ہے وہ کم ہوگا, اتنی پرابلمس یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, نالج اس کے بارے میں زیادہ ہے, اس پہ توکل ہے, پرابلمس کم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. سو گین نالج بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نمبر 2 از اپنی جو آیات پڑھتے ہیں آپ, دعائیں پڑھتے ہیں دن میں نماز کے بعد, ان کو نا دل سے پڑھیں. میں نے بہت ساری باتیں شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں ان سے دعائیں پوچھی, شیخ آپ کی دعا سب سے فٹ کون ہے؟ اچھا, تو شیخ الجبار کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میری سب سے فٹ دعا پتہ کیا ہے؟ میں نے کون سی؟ کہ یہی والی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. کہتے ہیں مجھے کچھ چاہیے ہو, میں کہتا ہوں کہ یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, یار کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. یعنی اگر اف یو ہیو ریٹن سم تھنگ فار می, مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا. اینڈ اف یو ہیو ناٹ ریٹن سم تھنگ فار می, تو مجھے پوری دنیا کی مل کے نہیں دے سکتی. مجھ میں خطاب نے بھی کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, بیکاز جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو چیز مجھ سے چھیننی ہے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. سو مائی ہارٹ از ایٹ پیس. میرے خیال میں اس چیز کا ریلائزیشن میرے ذہن میں تھا کہ ہم بطور پیرنٹس اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ توکل پہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ جو سکھاتے ہیں نا ورڈ سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاء اللہ, حسبی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سارے ورڈز ایک میسج دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ ورڈز آپ انہیں سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ورڈز ہم کیوں کہتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر دینے گیا, حفاظ بیٹھے تھے سامنے, 10 سے 11 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا تھا. حافظ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. یعنی رٹا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. جتنا مطلب پتہ لگتا ہے گا یہ آپ کے سب کانشیس میں باتیں جاتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے بڑے ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گا. انکانشیسلی آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ, نہیں اللہ مالک ہے, انشاءاللہ اللہ کر دے گا, ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ نے دینا ہے الحمدللہ, جو نہیں دینا وہ بھی الحمدللہ. تو یہ میرے خیال میں بچپن کی ٹریننگ ہے. پیرنٹس شرماتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مولویانہ ورڈز ہیں, یہ تو جی وہ بیکورڈ لوگوں کے ورڈز ہیں. انشاءاللہ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کہ اس کا مذاق اڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاں جی آ گئے جی ماشاء اللہ مولوی صاحب آ گئے, انشاء اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم, ایسے بولتے ہیں یونیورسٹی میں بھی. تو کتنی بے وقوفی ہے یار, مطلب آپ کتنا چانس مس کر رہے ہیں. اللہ کو کیا آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آپ کے نبی کے سکھائے الفاظ, چیڑ ہے ناٹ جسٹ دس, آپ کی پراپرٹی بڑھتی ہے جنہ میں. ہاں جی ہاں جی, یہ اذکار کرنے سے ایک بار سبحان لگا تو جنہ میں ایک درخت لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ساری ٹیچنگز ہمیں بتا دی ہیں. ایک وہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احرص علی ما ینفعک, مطلب ڈو دیٹ جس میں آپ بینیفٹ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. واستعین باللہ, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد چاہو. مطلب کمپلیٹ ایک نا آپ کو وہ پیٹرن دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پہلی چیز آپ جس میں بینیفٹ دیکھتے ہو وہ کرو. دوسری چیز واستعین باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تیسری چیز ولا تعجز, ٹھیک ہے, اس میں ڈیزسٹ نہیں کرنا, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ایفرٹ اپنی کرتے رہنا, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اگر کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر کام نہیں ہوتا تو یہ مت کہو کہ لو انی فالتو کذا و کذا, کہ میں اگر کاش یہ کر لیتا کاش وہ کر لیتا. ہاں, کیونکہ کاش سے جو ہے وہ پھر شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیکیج میں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, یو نو. اور پھر اس کا اینڈ بھی ہے نا کہ جو چیز ہو جائے کہو قدر اللہ ما شاء فعل. ہاں بالکل بالکل, جو چیز اللہ تعالیٰ ڈیزائن کریں یا انہوں نے لکھی بھی ہو قدر اللہ ما شاء